العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو کے نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر آیت مبارکہ ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے، موضوع ہے حلال اور طیب رزق، پاکیزہ رزق بندے کی سیرت کو، اخلاق کو، کردار کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم ہماری دی ہوئی ستھری پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، یعنی حلال چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی ایمان والوں سے یہ خطاب ہے اور ایمان والوں کو پاکیزہ، حلال اور طیب رزق کھانے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کی طرف ہم جائیں، تفسیر کی طرف ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، جو کامل مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رزق حلال کھانے، شکر الہی، اللہ کا شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ اور حلال سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بذات خود حلال ہیں، جو بذات خود حلال ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں اگر ہم گوشت کی بات کریں تو بکرے کا گوشت حلال ہے، سبزیاں حلال ہیں، دالیں حلال ہیں، اس طرح کی جو چیزیں کھانا، تو حلال چیزوں کا استعمال کرنا، حلال چیزوں کا کھانا اور حاصل بھی جائز طریقے سے ہوں، یہ بھی مفسرین نے یہاں پر اس کے تحت کلام فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا جو حصول ہے وہ بھی جائز طریقے سے ہو۔ مثال کے طور پر اس کو یوں واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ تجارت کے ذریعے سے، بزنس سے اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں، اس سے وہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں، تو وہ جو آپ حلال کما رہے ہیں، وہ جو آپ کی کمائی ہے، وہ تجارت ہے، وہ بھی حلال ہو۔ اور اسی طرح اگر وراثت میں آپ کو حصہ ملتا ہے تو وراثت کا حق جو آپ کا ہے وہ آپ نے لیا ہو، تحفے میں کوئی رقم ملی ہے وہ حلال ذریعے سے ہو۔ اسی طرح اگر معاذ اللہ کسی نے وہ جو مال ملا، دولت ملی، وہ اس کے پاس چیزیں آئیں، وہ حرام ذریعے سے آئیں، تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ رشوت کے ذریعے سے وہ مال آیا، ڈکیٹی کے ذریعے سے مال آیا، چوری کے ذریعے سے آیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآنی مفہوم، قرآن کا جو مفہوم ہے، قرآن ہمیں جو یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں کی تربیت کر رہا ہے، رب کائنات اس میں جو ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب حلال رزق اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم اگر اس کی طرف جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں بھی ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ رزق حلال ایک عظیم نعمت ہے اور برکت کا سبب ہے۔ جہاں رزق حلال ہوتا ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں رزق حلال ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رزق حلال ہوتا ہے انسان وہاں پر اللہ تعالیٰ عز و جل کے خاص فضل اور کرم میں آ جاتا ہے۔ تو جہاں پر رزق حرام آتا ہے تو وہاں عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، جہاں رزق حرام آ جاتا ہے خود پر قبولیت کے دروازے بند کر دینا ہے، جہاں رزق حرام آ جاتا ہے تو معاذ اللہ اس رزق حرام کی وجہ سے انسان کئی طرح کے مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس کو یوں بیان فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھایا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور شیطان کے راستوں پر مت چلو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حلال اور طیب رزق، حلال روزی، حلال رزق، حلال کھانا، حلال کا جو ہے وہ پہننا، حلال استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پسندیدہ رزقوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو بھی یہ پسند ہے کہ میرے بندے حلال کھائیں، حلال استعمال کریں، اور حلال اور پاکیزہ میں اپنی سیرت و اخلاق کو پاکیزہ کریں۔ احادیث کے اندر ایک چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ جو شخص لقمہ حرام کی طرف جاتا ہے، حلال استعمال نہیں کرتا، ایمان والوں کو واضح ایک پیغام دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں، وہ پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت کو بھی اور اس کے بھی دروازے رب کی بارگاہ میں بند کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں وہ قبول ہو جائے۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ سمجھ لیجئے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، کسی بھی چیز کے معاملے کے بارے میں رب سے عرض کر دے، دعا کر دے، رب فوراً اس کی دعا قبول فرما لے، اور اس کی دعا قبول ہونے کا ثمرہ اور نتیجہ سامنے نظر آ جائے۔ تو مستجاب الدعوات، رسول اللہ کی بارگاہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پر نور خاتم النبیین نے فرمایا، اے سعد، توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جو ہمارے معاملات ہیں، ہر طرف ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہم اس حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد ہم غور تو ضرور کریں گے کہ ہم کہیں اپنے رزق میں کوتاہی کی طرف تو نہیں ہے۔ جب ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بلکہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائے کہ دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک انداز پر کہ آپ نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں گویا کہ حرام مال، جو حرام کا ایک عمل ہے، اس کے متعلق بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ حرام رزق اگر کسی کے پیٹ میں جاتا ہے، بطن میں جاتا ہے، تو حرام مال سے بڑھنے والا پیٹ، حرام مال سے بڑھنے والا وہ جسم، حرام مال سے وہ جو لقمہ اس کے پیٹوں میں جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ اس کی نہ صرف جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے ایک وبال یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام سے رب کی بارگاہ میں اس کے اعمال عقارت ہو جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے اس سوال کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ واضح فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے صحابی کی تربیت فرما کر اس چیز کو امت کے لیے تا قیامت واضح کر دیا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے، رب تعالیٰ اس کو نوازے، رب تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں فرمائے، رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا رہے، جو وہ رب سے مانگے رب اس کو عطا کرے، جو مانگے وہ رب اس کو عطا کرے، نعمتیں آئیں، رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں،
بلائیں دور ہوں، مصیبتیں ٹل جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی رہیں، اور رب تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو، تو اس کی ایک سیڑھی حلال طیب رزق کا استعمال ہے۔ تو یاد رکھیں، اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا درس ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے ہم حلال اور طیب رزق کی طرف جائیں۔ آج معاشرے کی تھوڑا سا ایک غور کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رزق حلال کی طرف جانا لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے دوست و احباب میں ایک سٹیٹس کا ایک مزاج بنا لیا۔ اگر میرے رشتہ دار کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، تو اب مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، بھلے معاذ اللہ ایک حرام کی طرف جانا پڑے۔ وہ روزی حلال طریقے سے آ رہی ہے، حرام طریقے سے آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سود لے کر معاذ اللہ وہ اپنی پراپرٹیز کو، بینک بیلنس کو، اپنے معاملات کو، اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، یا رشوت لے کر پورا کر رہا ہے، یا اسی طرح کوئی اور ناجائز کام کر کے، ڈکیتی کر کے، دھوکہ دے کر، کسی کا مال ضبط کر کے لوگوں کی جائیدادیں اپنے نام لگوا لیتے ہیں، یتیموں کا مال اپنے ذمے کر لیتے ہیں، اپنے نام لگوا لیتے ہیں، ان کی پراپرٹیز، ان کا بزنس، ان کی چیزیں جو غریب ہیں یا لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو معاذ اللہ ریل اسٹیٹ کے نام پر، پراپرٹیز کے نام پر، مختلف چیزوں کے نام پر، اور کال سینٹرز کے ذریعے سے آن لائن لوگوں کے ساتھ فراڈ کا ایک نظام بنا ہوا ہے، جو اس طرح کی کسی بھی چیز سے معاذ اللہ حرام کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اولادوں کو کھلاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اولاد نیک بن جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں وہ اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کسی بھی جگہ پر آگے آنے والی یہ نسل جو کہ جس کا پیٹ مسلسل حرام سے پلتا رہا، بڑھتا رہا، پرورش ہوتی رہی، تو وہ معاذ اللہ وہ بچہ، وہ بڑا ہونے والا، وہ آپ کا گھر، اس گھر میں آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے بہت بڑی کوئی نیکی کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں گی؟ مشکل ہے۔ ہاں، اللہ فضل فرما دے، اللہ کرم کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ اگر حرام مال کماتے ہیں اس سے توبہ ضروری ہے، اور اگر لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کا مال لیا، لوگوں سے رشوت لی، لوگوں سے ناجائز مال ہتھیائے ہیں، تو یاد رکھیں صرف توبہ کافی نہیں ہے، وہاں پر بھی ان کو ان کا مال واپس لوٹانا بھی واجب ہے، جو لوگوں سے دھوکے سے لیا ہے، غلط طریقے سے لیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا اور اس کمائی سے لباس پہنا، یعنی حلال کمایا، خود کھایا، اس سے لباس پہنا، اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق یعنی اہل و عیال، دیگر لوگوں کو کھلایا، پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کتنی پیاری ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس نے حلال ہی کمایا ہے، خود حلال کھایا ہے، خود حلال پہنا ہے، اسی مال سے کپڑا خریدا جائے گا، اسی مال سے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کی جائیں گی، وہ تھا مال حلال۔ اب اس حلال مال سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر مضمون موجود ہے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا، یہ صدقہ ہے، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، دوستوں پر مل کر بیٹھ کر کھا لیا، اس پہ جو آپ کی رقم خرچ ہوئی، یہ وہ صدقہ کہا گیا کہ جس کو ہم اگرچہ عمومی طور پر صدقہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے طیب ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ تو آج کے دور کے اندر جن چیزوں کو رزق حلال کمانے، کھانے اور رزق حلال کے استعمال کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی ہم سامنے رکھیں۔
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میٹھی سرسبز ہے. کیا بہترین تشبیہ ارشاد فرمائی. دنیا کیا ہے؟ میٹھی سرسبز ہے. جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، حلال جگہوں پہ خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں کی تربیت پرورش اور ان کے کھانے پینے پہننے رہنے سہنے معاملات اور چیزوں پہ حلال طیب انداز میں اللہ کی راہ میں جہاں جہاں ضرورت پڑی خرچ کرتا رہا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے کمایا، اسے ناحق جگہ خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مال میں خیانت کرنے والے کے لیے، لوگوں کے لیے، کئی ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو بیان فرما دیا کہ جو مال میں خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو حرام کمانے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے. یعنی اسی دن فیصلہ ہونا ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بڑھا دیں گے. یعنی جن کو جہنم کی سزا دی گئی تو وہ آگ، وہ وہاں پر عذاب کم ہونے لگے گا، رب اور بڑھا دے گا. لیکن کس کے لیے یہ عذاب ہے؟ اس کے لیے جو رب کا نافرمان بن کر دنیا سے گیا. رب کی فرمانبرداری یہ ہے، رب فرماتا ہے میری فرمانبرداری کرو. اس فرمانبرداری کے اندر اعمال کے اندر ایک عمل رزق حلال کمانا بھی ہے. اور رزق حلال کی جہاں برکتیں اور فضیلتیں ہیں وہیں پر یاد رکھیے گا انسان تقوی چاہتا ہے. آج ہر انسان چاہتا ہے مجھے عبادت کی لذت ملے، مجھے عبادت کا ذوق مل جائے، مجھے عبادت میں چاشنی اور سکون ملے. تو اس کی بنیاد بھی لقمہ حلال ہے. سلف صالحین اولیاء مقربین رزق حلال کے معاملے میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے. ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام دودھ لے کر حاضر ہوا. اس نے دودھ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا. غلام نے عرض کیا میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے، آپ اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ نے دودھ کو لیا اور نوش فرما لیا. غلام نے عرض کیا امیر المومنین آپ جب بھی ایسی بات ہوتی، جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ پوچھا کرتے کہ یہ دودھ کیسا ہے اور اس دودھ کا یہ جو چیز ہے جو لائے ہو یہ کیسی ہے، تو آپ نے دریافت نہیں کیا. تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بتائیے یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور دودھ کی قے کر دی. اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کی یا اللہ جس پر میں قادر تھا میں نے کر لیا، اور دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں چلا گیا مجھے اس کو معاف فرما دینا. اندازہ لگائیے یہ تھی تربیت مصطفیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسی تربیت پائی تھی کہ اگر کہیں کسی جگہ کچھ معاملہ غلطی سے بھی ہو جائے اور اس کا فوراً سے پتہ چلے تو ازالہ، فوراً اپنے بدن سے اپنے جسم سے اس لقمہ کو نکال دیا جو اس کیفیت کا تھا، جو مشتبہ تھا یا ایسا تھا کہ جس لقمے کے بعد ان کا دل مطمئن نہیں تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ انداز دیکھیے، اور پھر رب کی بارگاہ میں کس عاجزی کے ساتھ کس انداز میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کو تو نے درگزر فرمانا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے. آج ہمارے ہاں تو لوگوں کا انداز ہی مختلف ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، لوگوں کا مال کھا کر بھی، لوگوں کے اوپر سری ظلم کر کر بھی توبہ کی طرف نہیں آتے اور
لقمہ حلال اور حرام کے وبال کو، اس کی آنے والی اس کے ذریعے سے مصائب کو سمجھتے نہیں کہ حلال کھائیں گے تو کیا فوائد ہیں، نہیں سمجھتے۔ حرام معاذ اللہ اگر کھائیں گے، حرام اگر معاذ اللہ استعمال کریں گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو نہیں سمجھتے۔ لقمہ حلال کی برکت کو بیان جو فرمایا گیا، فرمایا کہ حلال کھانے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور نفس کی شر انگیزی کم ہوتی ہے، اور دل نرم ہوتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، غیرت، حیا، حمیت اور انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ رزق کی برکت سے اس بندے کے لیے اور نیکی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ باطن کی رب ایسی اصلاح فرماتا ہے کہ اس کے لیے رب کائنات کئی ساری ایسی چیزیں جو نور سے تعلق رکھتی ہیں، باطنی شعور سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس کے لیے راز کھل جاتے ہیں۔ جبکہ لقمہ حرام کا وبال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان ایک ایسا لقمہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، پھر اپنی حالت پر کبھی نہیں آتا۔ یعنی وہ شخص اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حلال اور حرام، گناہ اور نیکی، برائی اچھائی، یہ چیزوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرام کی نحوست اتنی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے علم ہو یا نہ ہو، اس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء فرما بردار ہو جاتے ہیں، اسے اعمال خیر کی توفیق بھی رب دے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات میں کئی جگہوں پر رزق حلال کو تقوی، ایمان، شکر، نعمت، عبادت اور نیکیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں حلال اور طیب کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کا استعمال کرو، اور پھر اسی مناسبت سے فرمایا کہ تم اللہ کا اس حلال پر شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہمیں حلال، طیب اور وسیع رزق عطا فرمانا، ہم حرام کی طرف نہ جائیں، لقمہ حرام ہمارے وطن میں نہ جائے، ہمارے پیٹوں میں نہ جائے کہ کہیں یہ جسم حرام سے پرورش پا کر جہنم کا لقمہ بنے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔